السلام علیکم ناظرین، TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ کشیدگی کے بعد پاکستان ایران میں مثبت پیغامات کا تبادلہ، پاکستان اور ایران کے برادرانہ تعلقات ہیں۔ سیکریٹری خارجہ پاکستان پاک ایران کشیدگی کے بعد خفیہ ادارے نے اسلام آباد میں دہشت گردی کا الرٹ جاری کر دیا۔ ایرانی حملے کی مذمت کرتے ہیں، مگر دیکھا جائے معاملات یہاں تک کیسے پہنچے۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ ہمیں ایران کے معاملے کو بڑھاوا دینے کے بجائے صورتحال کو ڈیفیوز کرنا چاہیے۔ PTI نے انتخابات کے لیے کمر کس لی، ہفتے سے بھرپور مہم شروع کرنے کا اعلان۔ مجھے 4 نہیں 1 بار موقع دیں، ملک کی قسمت بدل دوں گا۔ بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ عوام کا خون چوسنے والا شیر اپنی جیت کے لیے نشان چھنوا کر مخالفین کو گرفتار کروا رہا ہے۔ یہ کیسا شیر ہے جو خود گھر میں چھپ جاتا ہے اور شکار نہیں کرتا؟ کراچی میں جماعت اسلامی کا گیس لوڈ شیڈنگ اور زائد بلوں پر دھرنا۔ حافظ نعیم کا کہنا تھا کہ گیس پر پہلا حق اس صوبے کا ہے جہاں پیداوار ہوتی ہے۔ سندھ 70% گیس پیدا کرتا ہے اور یہاں کی انڈسٹری کو گیس نہیں ملتی۔ بلوچستان میں بارش، پہاڑی مقامات پر برف باری کا امکان۔ ملک بھر میں شدید سردی کی لہر برقرار، دھند کی وجہ سے موٹر ویز بند۔ دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں کراچی دوسرے اور لاہور 5ویں نمبر پر آ گیا۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کی اسرائیلی وزیر اعظم کے بیان کی مخالفت۔ ٹروڈو کا کہنا تھا کہ کینیڈا فلسطین کے 2 ریاستی حل کا حامی ہے۔ میں وزیر اعظم نتن یاہو کو یہ سن کر حیران نہیں ہوا۔ ٹورنٹو میں برف باری، انتظامیہ کا شہریوں کو دوران ڈرائیونگ احتیاط کا مشورہ۔ جنوبی آنٹیریو کے بیشتر حصوں میں 5 سینٹی میٹر تک برف باری کا امکان۔ ویکینڈ پر ٹورنٹو کا موسم شدید سرد رہنے کا امکان۔ الیکشنز کینیڈا کا اگلے وفاقی انتخابات کے لیے بڑا اقدام۔ ووٹرز کو تیار کرنے کے لیے آن لائن ڈس انفارمیشن ٹول کا آغاز کر دیا۔ ویب سائٹ عام غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے حقائق پر مبنی معلومات فراہم کرے گی۔ اسرائیل کے 104 روز میں 2058 حملے، 31,620 فلسطینی شہید و لاپتہ۔ غزہ سمیت دریائے اردن تک کا علاقہ اسرائیل کے کنٹرول میں ہوگا۔ نتن یاہو کی دھمکی۔ امریکہ نے غزہ جنگ کے بعد 2 ریاستی حل پر زور دیا تھا جسے اسرائیل نے مسترد کر دیا۔ امریکہ کے بیشتر شہروں میں موسم انتہائی سرد، 9 ریاستوں میں شدید سردی برقرار۔ ایک ہفتے کے دوران 43 افراد ہلاک۔ نیو یارک کے جنوب میں 30 انچ سے زیادہ برف باری۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اور اب شامل کریں گے خبروں کی تفصیل۔ 1.25 کروڑ کی آبادی پر مشتمل کراچی میٹروپولیٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت، لیکن فزیو تھراپی سینٹر نایاب ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس کمی کو پورا کرتے ہوئے گلستان جوہر میں زبیداس فزیو تھراپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. پاکستان اور ایران کے حکام کے درمیان مثبت پیغامات کا تبادلہ ہوا ہے۔ دفتر خارجہ کی ترجمان نے پاکستان اور ایران کے سفارتی حکام کے درمیان مثبت پیغامات کے تبادلے کی تصدیق کر دی۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ پاکستان اور ایران کے حکام کے درمیان مثبت پیغامات کا تبادلہ ہوا ہے۔ دفتر خارجہ کی ترجمان نے پاکستان اور ایران کے سفارتی حکام کے درمیان مثبت پیغامات کے تبادلے کی تصدیق کر دی۔ ایڈیشنل سیکریٹری خارجہ رحیم حیات قریشی نے ایرانی ہم منصب سید رسول موسوی کے پیغام کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ آپ کے جذبات کا جواب دیتا ہوں پیارے بھائی رسول موسوی۔ پاکستان اور ایران کے برادرانہ تعلقات ہیں، مثبت بات چیت کے ذریعے تمام مسائل کو حل کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے۔ سیکریٹری خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ دہشت گردی سمیت مشترکہ چیلنجز کے لیے مربوط کارروائی کی ضرورت ہے۔ ایرانی سفارتکار سید رسول موسوی نے کہا کہ حالیہ تناؤ کا فائدہ دشمنوں اور دہشت گردوں کو ہوگا اور یہ بات دونوں ممالک کے رہنما اور حکام جانتے ہیں۔ مسلم دنیا کا آج سب سے اہم مسئلہ
غزہ میں صہیونیوں کے جرائم ہیں۔ دوسری جانب پاکستان اور ایران کے درمیان کشیدہ صورتحال کے تناظر میں خفیہ ادارے کی جانب سے وفاقی دارالحکومت میں دہشت گردی کا الرٹ جاری کر دیا گیا۔ انٹیلیجنس اداروں نے پاک ایران بارڈر پر کشیدہ سیکیورٹی صورتحال کے پیش نظر اسلام آباد میں دہشت گردی و بلوچ کمیونٹی کے احتجاجی کیمپوں سمیت پولیس و قانون نافذ کرنے والے اداروں کے عملے کو نشانہ بنائے جانے کے خدشے کی اطلاعات کی بنیاد پر الرٹ جاری کرتے ہوئے ضلع انتظامیہ اسلام آباد پولیس کو سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات یقینی بنانے کے لیے کہا ہے۔ بانی پی ٹی آئی عمران خان نے کہا ہے کہ ایرانی حملے کی مذمت کرتے ہیں، مگر دیکھا جائے معاملات یہاں تک کیسے پہنچے، کیا ایران سے تعلقات خراب کرنا ہمارے مفاد میں ہے؟ افغانستان کے تعاون کے بغیر دہشت گردی ختم نہیں ہو سکتی۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ بانی پی ٹی آئی عمران خان نے کہا ہے کہ ایرانی حملے کی مذمت کرتے ہیں، مگر دیکھا جائے معاملات یہاں تک کیسے پہنچے، کیا ایران سے تعلقات خراب کرنا ہمارے مفاد میں ہے؟ افغانستان کے تعاون کے بغیر دہشت گردی ختم نہیں ہو سکتی۔ اڈیالہ جیل کمرہ عدالت میں میڈیا سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ ایران نے جو کیا اس کی مذمت کرتے ہیں، یہ بھی دیکھنا ہے کہ معاملات یہاں تک کیسے پہنچے۔ یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے، یہ کون سی عقل ہے کوئی اپنے ملک کو اس پوزیشن میں ڈالتا ہے؟ ان کا کہنا تھا کہ میں بطور وزیر اعظم ایران گیا تھا اور سپریم لیڈر سے بھی ملا تھا۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایران کے ساتھ تعلقات خراب ہوں وہ آج خوش ہیں، لیکن سوچیں کیا ایران کے ساتھ تعلقات خراب کرنا ہمارے مفاد میں ہے؟ بی جے پی کی پاکستان سے متعلق پالیسی اچھی نہیں ہے۔ ہمیں ایران کے معاملے کو بڑھاوا دینے کے بجائے صورتحال کو ڈیفیوز کرنا چاہیے۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ وکلا نے زبردست کام کیا، میں چاہتا ہوں انہیں ٹکٹ ملے، مجھے ٹکٹس پر ان پٹ کم ملی، اسی لیے عمر ایوب اور شبلی فراز کو ٹکٹ فائنل کرنے کا کہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جیل میں آدمی کو سوچنے اور پڑھنے کا موقع ملتا ہے۔ جیل میں رہتے ہوئے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پڑھا ہے۔ جب انسان خواہشوں پر قابو پا لیتا ہے تو کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف نے بھی عام انتخابات کی مہم چلانے کے لیے کمر کس لی اور ہفتے سے بھرپور طریقے سے انتخابی مہم شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ راولپنڈی میں اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بیرسٹر گوہر علی خان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی ہفتے کو اپنی بھرپور انتخابی مہم کا آغاز کرے گی۔ بانی پی ٹی آئی کا پیغام ہے، کارکنان گھبرائیں نہیں اور 8 فروری کی تیاری کریں، انشاءاللہ عوام کے ساتھ مل کر فتح حاصل کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ایران ہمارا ہمسایہ ملک ہے، مگر کسی کو حملے کی اجازت نہیں، ایران کو ہماری افواج نے مؤثر جواب دیا ہے۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ شیر افضل مروت پنجاب سندھ ہر جگہ جائیں گے، وہ اپنی مرضی سے نہیں بلکہ جماعت کی منظوری سے جاتے ہیں اور ان کے ساتھ پارٹی جاتی ہے۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ عوام مجھے 4 نہیں 1 بار وزیر اعظم بننے کا موقع دے، میں ملک کی قسمت بدل دوں گا۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ عوام مجھے 4 نہیں 1 بار وزیر اعظم بننے کا موقع دیں، میں ملک کی قسمت بدل دوں گا۔ جلسے سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ 4تھی بار وزیر اعظم بننے کا خواب دیکھنے والا شیر عوام کا خون چوستا ہے اور خود گھر میں بیٹھ کر دوسروں کو بولتا ہے کہ میرے مخالف کو گرفتار کرو اور اس کا نشان چھین کر میری جیت کا بندوبست کرو۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ میں شیر کے شکار کے لیے پنجاب جا رہا ہوں، جیالے اچھی طرح جانتے ہیں کہ شیر کا شکار کیسے کیا جاتا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ پارٹی نے مجھے وزیر اعظم کے لیے نامزد کیا ہے، لہٰذا 8 فروری کو تیر پر ٹھپا لگا کر پیپلز پارٹی کے امیدواروں کو کامیاب کریں۔ عوام میرے ساتھ ہو تو دنیا کی کوئی طاقت میرا راستہ نہیں روک سکتی۔ نواز شریف پر تنقید کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ اب الیکشن تیر اور شیر کے درمیان ہو رہا ہے، شیر کسانوں، مزدوروں اور غریبوں کا خون چوستا ہے، یہ کیسا شیر ہے جو خود گھر میں چھپ جاتا ہے اور شکار نہیں کرتا۔ سابق وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم یہ بات نہیں مانتے کہ کسی شخص کو 4تھی بار وزیر اعظم بنایا جائے، وہ شخص پہلی، دوسری اور تیسری بار ناکام رہا تو 4تھی بار کس خوشی میں لا رہے ہو۔ ان کا کہنا تھا کہ کہتے تھے یہ بچہ کیا کر لے گا، لیکن کراچی اور حیدرآباد کا میئر جیالہ بنا کر دکھایا، اب میں پیپلز پارٹی کی حکومت وفاق میں بنا کر دکھاؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ شیر اور کسی جماعت کے پاس کوئی منشور اور نظریہ نہیں ہے، ان کو 4تھی بار بھی حکومت ملی تو غربت سے مقابلے کا کوئی پلان نہیں، ان لوگوں نے ابھی تک عوام کے سامنے منشور بھی نہیں رکھا۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں گیس کی بدترین لوڈ شیڈنگ اور اوور بلنگ کے خلاف جماعت اسلامی کے تحت سوئی سدرن گیس کمپنی کے ہیڈ کوارٹر پر احتجاجی دھرنا دیا گیا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں گیس کی بدترین لوڈ شیڈنگ اور اوور بلنگ کے خلاف جماعت اسلامی کے تحت
سوئی سدرن گیس کمپنی کے ہیڈ کوارٹر پر احتجاجی دھرنا دیا گیا۔ سیوک سینٹر پر گیس قلت کے خلاف جماعت اسلامی کے مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ آئین کے مطابق گیس پر پہلا حق اس صوبے کا ہے جہاں پیداوار ہوتی ہے۔ سندھ 70% گیس پیدا کرتا ہے اور یہاں کی انڈسٹری کو گیس نہیں ملتی۔ دھرنے میں خواتین اور بچوں نے بھی بڑی تعداد میں شرکت کی۔ سوئی سدرن ہیڈ آفس کے سامنے احتجاج سے ٹریفک جام رہا۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ تندور والوں کا بل بھی لاکھوں روپے میں آ رہا ہے۔ کراچی میں صرف تنخواہ دار طبقے نے پورے پنجاب کے برابر ٹیکس دیا، پورے ملک کے جاگیرداروں نے صرف 4 ارب کا ٹیکس دیا۔ یہ سب جاگیردار آپ کو نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں ملیں گے۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ 66% طلباء اور طالبات کو سازش کے تحت فیل کیا گیا۔ ہم طلباء اور طالبات کے حق سے دستبردار نہیں ہو سکتے۔ کراچی کی سوداگری کرنے والوں کو عوام مسترد کر دیں گے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ اوور بلنگ اور گیس لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ فوری حل نہ ہوا تو شہر میں احتجاج کیا جائے گا۔ ڈائریکٹر آپریشن سوئی سدرن کمپنی نے شرکا کو یقین دہانی کروائی کہ متاثرہ علاقوں میں 30 جنوری تک گیس کی سپلائی بحال ہو جائے گی۔ ڈائریکٹر آپریشن سوئی سدرن کمپنی سعید رضوی نے کہا ملک میں گیس کی پیداوار کم اور طلب زیادہ ہو گئی ہے۔ گھریلو صارفین پہلی ترجیح ہیں اور 30 جنوری تک متاثرہ علاقوں میں گیس کی سپلائی شروع ہو جائے گی۔ ملک بھر میں شدید سردی کی لہر برقرار ہے اور دھند کی وجہ سے موٹر ویز بند ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق جنوب مغربی بلوچستان میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ ہلکی یا درمیانی بارش کا امکان ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ ملک بھر میں شدید سردی کی لہر برقرار ہے اور دھند کی وجہ سے موٹر ویز بند ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق جنوب مغربی بلوچستان میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ ہلکی یا درمیانی بارش، جبکہ ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ شمالی علاقوں میں شدید سرد اور مطلع جزوی ابر آلود رہنے اور پہاڑی مقامات پر برف باری کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے متنبہ کیا ہے کہ آئندہ چند روز کے دوران پنجاب، خیبر پختونخوا اور بالائی سندھ کے میدانی علاقے شدید دھند کی لپیٹ میں رہیں گے۔ محکمہ موسمیات نے جنوری میں بارشیں نہ ہونے کی پیش گوئی کر دی، جبکہ خشک سردی اور دھند کا سلسلہ برقرار رہے گا۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ ملک میں خشک سردی کی شدت برقرار رہے گی مگر بارشوں کا فی الحال کوئی امکان نہیں۔ بیشتر علاقوں میں جنوری بھی بھیگی ٹھنڈ کے بغیر گزرنے کی پیش گوئی کر دی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق پنجاب، خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں اور بالائی سندھ میں شدید دھند اور اسموگ چھائی رہے گی۔ خطہ پوٹھوہار اور کشمیر میں صبح کے اوقات میں بعض مقامات پر کہرا پڑنے کا بھی امکان ہے۔ لاہور میں دھند کا راج قائم ہے جس کے باعث حد نگاہ کم ہونے سے ٹریفک کی روانی متاثر ہو گئی۔ دھند کے سبب موٹر وے M3 فیض پور سے رجانہ تک اور موٹر وے M5 شیر شاہ سے ظاہر پیر تک بند ہے، جبکہ لاہور سیالکوٹ موٹر وے M11 بھی بند ہے۔ ادھر لودھرا میں بھی حد نگاہ کم ہونے سے قومی شاہراہوں پر ٹریفک سست روی کا شکار ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں کراچی دوسرے اور لاہور 5ویں نمبر پر آ گیا۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد۔